الرحمن الرحیم السلام علیکم 1776 کے بعد بننے والی امریکی ریاست جو شروع کے 50 سال میں بہت کمزور تھی۔ وہ ریاست کبھی سلطنت عثمانیہ سے اپنی فوجی امداد حاصل کرتی تو کبھی یورپ کے ممالک کے آگے بھیک مانگتی۔ یہ ریاست ایک کھوکھلی ریاست تھی جو فرانس نے برطانیہ سے جو جنگ لڑی تھی اس کا بدلہ اتارنے کے لیے امریکہ میں آزادی کی تحریک چلوائی اور پھر اس کو ساتھ دیا اور امریکہ کو آزاد کروایا۔ لیکن جو امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی تھی وہ تھا صنعتی انقلاب۔ صنعتی انقلاب جب آیا تو اس قوم نے بہت زیادہ محنت کی، امریکی قوم نے بہت زیادہ محنت کی، ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ فوکس دیا۔ پھر 1830 کے بعد 1830 سے 40 کے بعد سب سے زیادہ جو صنعتی انقلاب آیا وہ امریکہ کے اندر آیا، اور امریکہ کے اندر عوام نے جو نالج حاصل کیا، جو محنت کی، اس کا نتیجہ، اس کا جو ثمر ہے آج بھی امریکی عوام کھا رہی ہے۔ اس دور میں جب زیرو لیول پر دنیا قائم تھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اس وقت برطانیہ کے بعد امریکہ کے اندر ٹیکنالوجی تھی، مزدور تھی، لیبر تھے، انہوں نے دن رات محنت کر کے کم آمدنی پر اپنے ملک کو سٹیبل کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب جنگ عظیم دوم چھڑی تو اس میں پہلے جنگ عظیم کے اندر بھی امریکہ کا کردار نہیں تھا، امریکہ نے کوئی اس کے حوالے سے پیش رفت نہیں کی اور پہلی جنگ عظیم بھی جیتی، لیکن اتنا خاص کردار امریکہ کا نہیں تھا۔ لیکن جنگ عظیم دوم میں انہوں نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس جنگ کو جیتا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو ہے وہ مسلسل یہ قوم جنگیں لڑتی آ رہی ہے۔ اس کی جو پہلی جنگ تھی وہ جنگ عظیم اول تھی جس میں اس نے فتح حاصل کی، پھر دوسری جنگ میں اس نے مزید فتح حاصل کی۔ تو اس حوالے سے اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد جب دنیا کے اندر مکمل طور پر آزادی قائم ہو گئی، یونائٹڈ نیشن قائم ہو گئی، تو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ امریکہ کی جو اصل جنگیں ہیں ان کا شروع ہوتا ہے۔ شروع میں اتحادی ساتھ تھے، اس سے آپ ایک ملک کی جنگ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب 1945 کے بعد امریکہ نے جو جنگیں لڑی ہیں اس میں امریکہ نے خود تنہا جنگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ امریکہ نے سب سے پہلے جو 1945 کے بعد جو جنگ لڑی ہے وہ ویتنام کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس میں بری طرح شکست کھائی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ویتنامی ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو جو امریکہ تھا وہ ویتنام سے آگے تھا، دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر امریکہ ہی 1945 کے بعد آ رہا ہے جو دفاعی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ لیکن جو ترکیب ویتنام والوں نے سوچی اس پر امریکہ نے ہمت ہار گیا۔ اس سے پہلے جو اتحادیوں کی جنگ تھی جس میں جاپان پر ایٹم بم گرایا وہ ایک اور بات تھی، لیکن یہاں پر بیٹل فیلڈ، جنگی میدان کے اندر امریکہ کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد پھر آیا سوویت یونین کا اتحاد کو توڑنے کی باری۔ اس وقت امریکہ نے پھر اتحادی کام کیا، پاکستان کے ساتھ مل کر، نیٹو کے ساتھ مل کر روس کو توڑا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آئی افغانستان کی جنگ جو امریکہ نے پھر نیٹو اتحادیوں کے ساتھ لڑی، لیکن اس میں یہ ہوا کہ اتحادی 2013 سے پہلے غائب ہو گئے، امریکہ کو تنہا افغانستان میں بیٹھنا پڑا۔ تو ان پوری ہسٹری سے یہ سبق ملا ہے امریکی، خاص طور پر امریکی سپر پاور کے اعتبار سے، کہ جو اتحادی جنگیں تھیں وہ امریکہ نے جیتی ہیں، جس کسی کے ساتھ امریکہ نے اتحاد کیا ہے اس جنگ کو جیتا ہے۔ لیکن جو فرداً امریکہ نے اپنی جنگ لڑی ہے، جو فرداً امریکہ نے محنت کی ہے، اس پہ وہ جنگ کوئی نہیں جیت سکتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی جو حکومتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا جو فقدان ہے، اپنی جو کمی ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے تاکہ سپر پاور کا لیبل ہٹ نہ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکی کمیونٹی ہے وہ 1945 کے بعد یا کسی اتحادی جنگ کے بعد وہ کیا کرتی ہے، وہ بزنس فیلڈ پر زیادہ توجہ دیتی ہے، تھوڑی سی نرمی دکھاتی ہے۔ اس نرمی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اس نرمی کی وجہ سے بلیک میل ہوتا ہے ارد گرد کے ممالک سے، چونکہ وہ تنہا ہوتا ہے تو مختلف جو ممالک ہیں، کیونکہ امریکہ نے اپنا جو سپر پاور ہے، معاشی سپر پاور کا بھی لیبل برقرار رکھنا ہے، اس وجہ سے امریکہ کیا ہوتا ہے، بلیک میل ہوتا ہے اور جنگ ہار جاتا ہے۔ تو مسلسل یہی چلا آ رہا ہے برسوں سے کہ امریکہ نے کون سی جنگیں لڑی، کون سی نہیں لڑی، یا کامیاب ہوا یا نہ ہوا، اس کی پیچھے یہی وجوہات ہیں۔